بھی نہیں جلاتی ہوں میرا پورا گھر روشن رہتا ہے. اللہ اکبر مسلمانوں. حضرت اما عائشہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کیا فرماتی ہے کہ میرے نبی کے رخ زیبا سے ایسے نور کی کرنیں پھوٹتی تھی کہ رات کے اندھیرے میں ہر چیز کو تلاش لیا جاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاش لیا جاتا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم خدا کی مصطفیٰ سے پیار کرو, اپنے نبی سے پیار کرو. ارے میرے نبی کا شہر وہ شہر ہے. میرے امام نے یہ بتایا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جب آپ مدینہ شریف جاتے ہیں, ہمارے جب آپ مدینہ پہنچے نا مدینہ شریف, تو مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے, مدینہ کی گلیوں میں, اور ایک کانٹا آپ کے پیروں میں آ کر کے چھپ گیا. آپ نے کانٹا نکالا, اپنی ہاتھ پہ رکھا, میرے امام کا عشق دیکھے قسم خدا کی ہاتھ پہ رکھا اور آپ رونے لگے. روئے اس لیے نہیں کہ کانٹا چھپ گیا, روئے اس لیے نہیں کہ درد ہو رہا, روئے اس لیے نہیں کہ تکلیف پڑ گئی ہے, نہیں, آپ نے کانٹا نکالا اور اپنے ہتھیلی پہ رکھا اور قلم سے آپ نے فوراً شعر لکھ دیا. اور کیا فرماتے ہیں, اے خار صحرائے مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے, آ میری جہاں کی دل میں ہے رستہ تیرا. آپ فرماتے ہیں اے میرے مصطفیٰ کے گلیوں کے, مدینے کے گلیوں کے کانٹے, تیرا کام احمد رضا کے پیروں میں نہیں ہے, احمد رضا کے دلوں میں ہے. یہ میرے امام نے فرمایا, یہ میرے امام نے فرمایا کہ تیرا کام احمد رضا کے پیروں میں نہیں, احمد رضا کے دلوں میں. اے خار صحرائے مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے, آ میری جہاں دل میں ہے رستہ تیرا. اللہ اکبر. پیارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعہ بے شمار ہے, اب سن لیں, اور میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. آئے اس طرح مجھے کچھ اور بھی کہا گیا ہے, انشاءاللہ میں اس پہ بھی تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں. سنیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا کہ دنیا کی عورتوں کا مزاج ہوتا ہے نا, ہر بہن اپنے بھائی کی تعریف کرتی ہے, ہر بہن اپنے بھائی کی تعریف کرتی ہے. ہر بہن کی نظر میں اس کے بھائی سے اچھا دنیا میں کسی کا بھائی نہیں, کسی کا بھائی نہیں ہوتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کوئی سگا بھائی نہیں, کوئی سگی بہن نہیں, لیکن رضائی بھائی اور بہن ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ کا ذکر آتا ہے. حضرت شیمہ تو قبیلے والے سب اکٹھا ہوتے, جیسے آج کل عورتیں بیٹھ جاتی ہیں اور پنچایتیں کرتی ہیں, ہے نا, چبوتروں میں بیٹھ جائیں گی, کھانا پکانا, سارے کام سے فری ہو کر کے پھر اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو لے کر گود میں بیٹھتی ہیں اور ذکر کرتی ہے. پھر تمام دنیا کے کام ہوتے ہیں. لیکن آؤ وہ زمانے میں چلے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حضرت حلیمہ کے گھر گئے ہیں تو اس دور میں بھی عورتیں قبیلے کی سب اکٹھی ہوتی تھی اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر کے, اور وہ اپنے اپنے بھائیوں کی تعریف کیا کرتی تھی. میرا بھائی سب سے خوبصورت ہے, میرا بھائی دنیا میں سب سے اچھا ہے, میرا بھائی چاند کا ٹکڑا ہے, میرا بھائی چاند کے جیسے چمکتا ہے. آؤ میرے پیارے, لیکن راوی کیا بیان کرتا ہے, حضرت شیمہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آتی تھی, ان عورتوں کے درمیان بیٹھتی تھی گود میں لے کر کے, تو بے ساختہ عورتیں پکار کے کہتی تھی اے شیمہ سب کے بھائی ایک طرف, لیکن میرے بھائی جیسا حسن والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے, وہ جانے ملی ہی دلالا ہمارا, ہے وہ جانے ملی ہی دلالا ہمارا نبی. ایسا وہ نبی ہے, ایسا وہ پیغمبر ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. ناریوں کا دور تھا, دل چل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. یہ میرے امام نے فرمایا ہے, ہم نبی کی تعریف کرتے رہیں گے, ہم نبی کا تذکرہ کرتے رہیں گے, لیکن شریعت مصطفیٰ پر عمل بھی کریں گے, عمل بھی کریں. میلاد منائیں, اب سن لیا, اب جلسے جلوس میں ہم آتے ہیں, بیٹھنے کا ڈر نہیں مارتے, گفتگو کرتے ہیں. حالانکہ جلسوں کے آداب یہ ہے کہ باوضو کر بیٹھا جائے, باوضو کر کے بیٹھا جائے, اور ایسے سنا جائے, ایسے بیٹھا جائے کہ جیسے سر پر کوئی چڑیا بیٹھا دی گئی ہے نا, اس طرح بیٹھا جائے. میں نے بتایا نا کہ حضرت سیدنا عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ گھر جب میرے مصطفیٰ گئے آپ نے کیا فرمایا؟ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میلاد کر رہے ہیں۔ کہا سنو اللہ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دل سے مصطفیٰ کا کام کیا جائے، ہے نا، اس پر عمل کیا جائے اور سچا عشق مصطفیٰ جانے رحمت سے کیا جائے، کیونکہ میرا نبی جب 12 ربیع الاول کو آیا ہے نا، کیونکہ آنے کے بعد کا معاملہ ہے، آنے کے پہلے کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت آدم نے میرے مصطفیٰ کا تذکرہ کیا ہے، آنے سے پہلے میرا نبی تمنائے کلیم دعائے ابراہیم حضرت عیسیٰ مسیح بن کر کے 12 ربیع الاول کو زمانے میں آیا۔ آپ کی آمد کا تذکرہ، آپ کی آمد کا تذکرہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، تمام صحیفوں میں آیا۔ میرے رسول کے آمد سے 1000 سال پہلے ایک طبع اول یا طبع حمیری، اس کے یہ مختلف اختلاف ہے، یا اس کا نام طبع اول ہے یا طبع حمیری، اس شخص نے، وہ یمن کا بادشاہ تھا، یمن کا بادشاہ آیا یہاں کہاں گھومنے کے لیے، تو وہ اس جگہ کو دیکھا تو اس کے ساتھ 400 عالم تھے یا 300 عالم تھے۔ یہ مدینہ پہلے مدینہ نہیں تھا، شاید مدینہ نہیں تھا، ہے نا، یہ بیماریوں کی جگہ تھی، اس لیے اس کو یشرب کے نام سے جانا جاتا تھا، یشرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو ان عالموں کی خبر تھی کہ ایک آخری نبی بن کر کے آئے گا، انہوں نے پڑھا تھا تورات میں، زبور میں، انجیل میں اور تمام انبیاء کی بشارت انہوں نے سن رکھی تھی، ایک نبی آئے گا جو آخری رہنما ہوگا، آخری پیغمبر بن کے آئے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو اس سے محبت کرے گا، جو اس کی مدد کرے گا، وہ اللہ کے نزدیک محبوب بندہ بن جائے گا۔ انہوں نے سن رکھا تھا، جب اس جگہ پہ آئے ان کو معلوم تھا یہ وہ جگہ ہے، تو وہ جب جانے کا وقت آیا تو اول سے اس کے عالموں نے منع کر دیا، ہم یہیں ٹھہریں گے اور یہیں رکیں گے۔ وجہ پوچھا تو انہوں نے وجہ بتائی، تو اس نے اپنے تمام خزانے وہاں منگوا لیے، اور منگوانے کے بعد اس انسان نے کیا کیا، وہ بھی وہیں ٹھہر گیا کہ میں بھی اس رسول کی آمد کا انتظار کروں گا۔ وہ انتظار کرنے لگے، کبھی تو آئیں گے مصطفیٰ، کبھی تو آئیں گے میرے مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نبیوں کی تمنا بن کر کے آیا ہے، دعائے ابراہیم بن کر کے آیا ہے۔ کس نے تذکرہ کیا نبی کی آمد کا؟ ہم نے کہا آؤ سنو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد آپ نے دعا کی تھی اور کیا کہا تھا؟ اے اللہ وہ پیغمبر بھیج دے جو رحمتوں والا ہے، اے اللہ اس پیغمبر کو بھیج دے۔ تم حضرت ابراہیم میرے رسول کی آمد کا تذکرہ ہی تو کر رہے ہیں۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹے حضرت شیش سے کیا کہا تھا؟ اے بیٹا کوئی بھی عمل کرنا بھول جانا، لیکن مصطفیٰ پر درود پڑھنا نہ بھولنا، مصطفیٰ پر درود پڑھنا نہ بھولنا۔ عزیزان گرامی مقام، تو اس نے کیا کیا کہ اس جگہ پر 300 یا 400 گھر بنوائے طبع اول میں، اور ہر گھر میں ایک عالم رکھا، ہر گھر میں۔ اور زمانہ جب قریب آتا گیا، ہے نا، قریب آتا گیا تو اپنے عالموں کو اکٹھا کرتا اور پوچھتا یہ بتاؤ، اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتا، ہے نا، دانشمندوں کو پوچھتا یہ بتاؤ اس رسول کے آنے میں کتنا وقت باقی ہے، کتنا زمانہ لگے گا؟ وہ لوگ کہتے تھے اب وقت قریب ہے، آنے ہی والے ہیں۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے شاید میرا انتقال ہو جائے، اس نے خط لکھا اور اپنے ایک سب سے بڑے عالم کو بلا کر کے وہ خط اس کے ہاتھ میں دیا، اور کیا کہتا ہے، اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ میری وصیت ہے، اگر محمد عربی وہ نبی تمہارے زمانے میں آ جائے